بچوں کی نیک تربیت اور اس کے اثرات، اس کی ایک اعلیٰ مثال۔ فرینڈز فورم چینل۔ گزشتہ ہفتے میں BZU ملتان میں اپنے دیرینہ دوست پروفیسر ڈاکٹر حافظ بدر صاحب کے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں ملتان آیا تھا۔ سفر پہ جانے لگا تو چھوٹا بیٹا اشنب بھی ملتان جانے کی ضد کرنے لگا، اس کو ساتھ لے آیا۔ میں بھی کافی عرصے کے بعد ملتان اور BZU آیا تھا، دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ ملتان اور BZU دونوں ہی ترقی اور خوبصورتی کی راہ پر گامزن نظر آئے۔ خصوصی طور پہ ملتان تو بہت جدید اور خوبصورت نظر آیا۔ شادی اور ولیمے پر کافی پرانے دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی، خصوصی طور پہ ہمارے دیرینہ دوست پروفیسر ڈاکٹر جان نثار صاحب، جو خصوصی طور پر شادی میں شرکت کرنے کے لیے پشاور سے تشریف لائے تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ اور BZU کے پرانے دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی، کچھ طالب علموں سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کی خوبصورتی کا تاثر ابھی تک باقی ہے۔ واپسی پر ہم نے خانپور رکنے کا پروگرام بنایا۔ میرے بڑے بھائی ڈاکٹر محمد جمیل کافی عرصے سے یہاں قیام پذیر ہیں۔ بڑے بھائی اور ان کے بیٹے لینے کے لیے اسٹیشن آئے ہوئے تھے۔ واپسی میں ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ کچھ دیر کے لیے رک گئے اور پھر گھر آ گئے۔ گھر میں واپس آنے کے کچھ دیر کے بعد احساس ہوا کہ میرا بٹوا نہیں ہے۔ سب جگہ تلاش کیا مگر نہیں ملا۔ احساس ہوا کہ یہ ڈپارٹمنٹل اسٹور اور گھر کے درمیان کہیں گر گیا ہے۔ افسوس تو بہت ہوا مگر کیا کر سکتے ہیں۔ اس میں کافی کیش اور بینک کارڈز وغیرہ تھے۔ بینک کی ہیلپ لائن فون کر کے کارڈز تو بلاک کروا دیے اور اللہ کی مرضی جان کر صبر کر لیا۔ رات کو 12 بجے کے قریب میرے بڑے بیٹے سلجوق کا سکھر سے فون آیا اور اس نے اطلاع دی کہ کسی کا فون آیا ہے اور اس کو آپ کا والٹ ملا ہے اور اپنی گمشدہ چیزوں کو بتا کر وصول کر لیں۔ میں اپنے والٹ میں اہم فون نمبر کی ایک لسٹ رکھا کرتا ہوں، اس میں قریبی دوستوں اور گھر والوں کے نمبر ہوتے ہیں۔ جس لڑکے کو والٹ ملا وہ ایک پیزا شاپ میں ڈیلیوری کا کام کرتا تھا اور گھر کے قریب ہی واپس جاتے ہوئے اسے بٹوا مل گیا اور اہم نمبروں میں سے پہلے نمبر پر اس نے کال کر دی۔ مجھے بڑی حیرت اور خوشی ہوئی کہ آج کل کے زمانے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دوسروں کی امانتیں لوٹا دیتے ہیں۔ اور آج اس کے گھر والٹ لینے کے لیے گئے تو اس سے بھی زیادہ حیرت ہوئی کہ اس کا گھر بہت ہی معمولی سا تھا اور بہت ہی غربت اور مفلسی کا احساس ہوتا تھا۔ گھر بہت ہی سادہ تھا۔ اس کے والد بہت ہی سادہ دل آدمی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ قریبی شوگر مل میں ملازم ہے اور اس کا بیٹا سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے جس کا نام حبیب ہے، اور شام سے رات تک وہ پیزا ڈیلیوری کا کام کرتا ہے، اور اس کی بیٹیاں بھی ہیں جو اسکول جاتی ہیں۔ اس کے باپ اور بیٹے کے چہرے پر بہت ہی سکون اور اطمینان نظر آیا۔ میں نے اس کے والد سے کہا کہ تم نے اپنے بیٹے کی بہت اچھی تربیت کی ہے، ورنہ لوگ تو جائز کام کے لیے بھی غریبوں کو لوٹ لیتے ہیں اور ان سے طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں، اور تو اور ہمارے ہسپتالوں میں ڈاکٹر مریضوں کے لیے آئی ہوئی دوائیں اور ان کے لیے آیا ہوا کھانا بھی بیچ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی مطمئن نظر نہیں آتے۔ Hats off to this boy Habib and his father. Really I appreciate this boy. Despite he was very poor and there was a money enough for at least for 2 months. There was equivalent to what he would earn in 2 months. That money was present, and there was a credit cards as well, and there was a codes as well. I used to keep some codes because sometimes I forget the codes. So I used to keep some codes in the wallet. And he told that he found the codes as well, but he never attempted. He tried to return the money which he doesn't owe. He tried to return the wallet which he doesn't owe. Really, I appreciate this guy, this boy, his father, the whole family. We need to have this kind of spirit in ourselves, in our offices, in our every walk of life. Thanks very much.